کیا کہو گے کہ جوانی میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان، یہ تو بچپنے میں بھی پتھر غیر خداؤں کو مار رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کو، دیوتاؤں کو، مورتیوں کو پتھر مار کے توڑ رہے ہیں۔ ابو بکر جان ما است، عمر دیدگان ما است، عثمان زبان ما است، علی تاج بر سر است۔ ابو بکر یار غار، عمر میر درہ دار، عثمان شاہ سوار، علی فاتح لشکر است۔ ابو بکر ہم چکابہ، عمر در طواف اوست، عثمان آب زمزم، علی حج اکبر است۔ مقدس جمادی الاخری بھی کہتے ہیں، جمادی الثانی بھی کہتے ہیں، تو اس میں خلیفہ بلا فصل، ملت اسلامیہ کا پہلا خلیفہ، پہلا منبر رسول کا وارث، مصلی رسول کا پہلا امام، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سیدنا امیر المؤمنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی المقربین کے وصال شریف کا مہینہ ہے، اور ہم اہل سنت ان کے اس مہینے میں عرس وغیرہ مناتے ہیں۔ آیت کریمہ کا ترجمہ ہے والذی جاء بالصدق، وہ جو یہ سچ لے کر تشریف لائے، وصدق بہ، اور جنہوں نے اس سچائی کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی ڈر والے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں پتہ یہ چلا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضور کی محبت کا رشتہ استوار کیا، اس میں آپ کا پہلا نمبر ہے، کیونکہ یہاں بات ہو رہی ہے کہ وہ جو سچ لے کے آئے اور جنہوں نے اس سچ کو ایکسیپٹ کیا، قبول کیا اور اس سچائی کی تصدیق کی۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک جو مسئلہ آج کل اس وقت موجودہ اس پرفتن دور میں منظر عام پہ گردش کر رہا ہے، اس کے حوالے سے بتاتا چلوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی صدیق اکبر جو ہیں وہ پہلے مسلمان ہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں جی علی نے پہلے اسلام قبول کیا۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں تقابل کرنے کا کس نے حق دیا ہے؟ کیا کبھی آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کتنے مومن ہیں، آپ کے دامن میں کتنی نیکیاں ہیں، آپ نے کتنی نمازیں پڑھی ہیں، آپ نے کتنے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کیا ہے، آپ کس طرح اپنے گھر کے ماحول کو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ چلا رہے ہیں؟ اگر یہ چیزیں آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ تقابل کرنے کی جسارت کریں، پھر بھی جائز نہیں ہے۔ ہمیں یہ کس نے حق دیا ہے کہ ہم ان ہستیوں کا تقابل کرنا شروع کر دیں؟ ہمیں تو بس اتنا پتہ ہے کہ محبوب خدا کے یہ پیارے یار ہیں، تو حضور کے جو پیارے ہیں وہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں۔ رہا مسئلہ کہ پہلا کون مسلمان ہے، تو یاد رکھیے گا کہ جوانوں میں سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا، اظہار ایمان کیا۔ یہ مت کہو کہ پہلا مسلمان، ان کا میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چل کے کہ یہ روز ازل سے ہی مسلمان تھے، اور بچپن میں بچوں میں سب سے پہلے مولا علی شیر خدا نے اظہار اسلام کیا۔ یہ اظہار اسلام کیا انہوں نے، کیونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، تب بھی یہ محبوب خدا کے یار تھے، حضور سے پیار کرنے والے تھے، حضور سے وفا کرنے والے تھے، اور اس وقت بھی ان دونوں کا دامن ہر نجس اور برائی سے پاک تھا۔ پورے عرب کے معاشرے میں صدیق اکبر کو اس وقت بھی صدیق کہا جاتا تھا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور کے زبان حق ترجمان سے سنا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، تو فوراً انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اظہار اسلام کر لیا۔ اور مولا علی شیر خدا نے جب سنا کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو انہوں نے بھی کلمہ پڑھ لیا۔ اب جو کہتے ہیں علی پہلا مسلمان ہے، تو میرا سوال ہے ان سے
کہ علی نے اظہار اسلام کیا بچپن میں، اس سے علی کی جو پہلے زندگی گزری وہ آغوش مصطفیٰ میں گزری، وہ کفر میں گزری ہے؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے کہ کافر محبوب خدا کی مقدس جھولی میں پل رہا؟ کتنے گندا اور غلیظ عقیدہ ہے۔ اور اسی طرح جو کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر پہلے مسلمان ہیں، انہوں نے پہلے ایکسپٹ کیا جوانی میں، تو مجھے کوئی بتا سکتا ہے جو جوانی سے پیچھے جو زندگی کا پیریڈ گزرا ہے، کیا نعوذ باللہ صدیق اکبر نے کوئی کفر کیا ہے؟ کوئی ایک روایت مجھے بتا دے۔ آؤ میں بتاتا ہوں آپ کو، میں دونوں کے بارے میں بتاتا ہوں کہ آغوش مصطفیٰ میں بھی پلنے والے اور تربیت مصطفیٰ میں رہنے والے دونوں پاک طیب اور طاہر تھے شرک سے۔ دونوں پاک طیب طاہر تھے شرک سے، ہر قسم کے گناہ کی آمیزش تھے، پاک تھے۔ سیرت حلبیہ میں بھی لکھا ہے، یہ روایت موجود ہے۔ اور دونوں احباب ہیں میرے کریم آقا کے، دونوں یار جو ہیں۔ صدیق اکبر کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے، مولا علی شیر خدا کے بارے میں بھی یہ روایت موجود ہے۔ صدیق اکبر کے بارے میں تو بڑی مشہور ہو چکی ہے، تو میں دوستوں کو کہتا ہوں، میں کہتا ہوں شیر خدا کے بارے میں یہ بیان کیا کروں کہ جی بچپن میں اسلام قبول کیا، اس نے جوانی میں اسلام قبول کیا، یہ پہلا مسلمان، یہ پہلا مسلمان، تو پہلے والی زندگی کے بارے میں کیا کہو گے؟ آؤ میں بتاتا ہوں۔ سیرت حلبیہ میں امام برہان الدین حلبی نے لکھا، جس کو سیرت نگاروں نے ام السیرہ کہا ہے اس کتاب کو، ساری سیرتوں کی اصل اور ماں اور جڑ اور بنیاد کہا ہے، یہ وہ سیرت ہے۔ میرے پاس دارالعلوم دیوبند کے بانیوں نے ترجمہ جو کیا وہ میرے پاس موجود ہے۔ اس میں انہوں نے لکھا، دونوں روایتیں اس میں لکھی ہوئی ہیں، شیر خدا کے بارے میں بھی اور صدیق اکبر کے بارے میں۔ میں ایک روایت سناتا ہوں چونکہ میرا موضوع جو ہے وہ یہی ہے، صدیق اکبر کی شان، تو اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ مولا علی شیر خدا کی بھی یہی شان ہے۔ کہتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر جب تھوڑے سے پھلے پھولے بچپن میں جب ان بچوں کی ٹانگیں لگتی ہیں، باہر دوڑنا پھرنا شروع کیا، تو باپ نے کہا کہ میرا بچہ چلنے پھرنے کے قابل ہوا ہے، تو کچھ لوگ ان کو جو مسلمان ہوتے ہیں مسجد میں لے آتے ہیں خوشی سے فخر کرنے کے لیے کہ میرا بچہ چلنے پھرنے لگا ہے، چلو مسجد میں لے جاتے ہیں، کوئی کدھر لے جاتا ہے کوئی کدھر لے جاتا ہے۔ تو آپ کا باپ ابو قحافہ جو تھا اس نے کہا کہ میرا بیٹا بھی چلنے پھرنے لگا ہے، تو چلو اس کو بھی ہم اپنے صنم خانے میں لے جاتے ہیں اور اس کو بتاتے ہیں، اپنے خداؤں کا تعارف کراتے ہیں کہ یہ سارے ہمارے خدا ہیں۔ تو آپ کنگلی پکڑی اور لے گئے بت خانے میں، جا کر کے کہا ابو بکر یہ ہمارا فلاں خدا ہے، یہ ہمارا فلاں خدا ہے، یہ ہمارا فلاں خدا ہے، یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ اس سے بڑا ہے۔ آپ سنتے رہے، بچے ہیں، سنتے رہے باپ کی بات۔ تھوڑی دیر کے بعد کہنے لگے ابو جی میں آپ کے خدا سے کوئی بات کر سکتا ہوں؟ ہاں بیٹا کرو۔ آپ نے فرمایا جو سب سے بڑا خدا بدھ تھا اسے کہا کہ میرے باپ کے جھوٹے خدا مجھے کھانا چاہیے دے دو۔ کوئی جواب نہیں آیا، پتھر کی مورت تھی، جواب کیا آتا؟ اے میرے باپ کے جھوٹے خدا مجھے کپڑا چاہیے جسم پہ پہننے کے لیے، مجھے دے دو۔ کوئی جواب نہ آیا۔ مجھے پانی چاہیے، پیاس لگی پینے کے لیے، کوئی جواب۔ باپ کہنے لگے بیٹا یہ کیا کر رہا ہے؟ کہا ابو جی تو نے خود کہا ہے کہ باتیں کر لو، میں کر رہا ہوں باتیں۔ اس کے بعد آپ نے نیچے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور وہ جو بڑا بت تھا اس کی طرف مخاطب کر کے کہنے لگے اے میرے باپ کے جھوٹے بڑے خدا، ابو بکر تمہیں مارنا چاہتا ہے، اپنی جان بچا لو۔ تمہیں مارنا چاہتا ہے، اب کیا کہو گے کہ جوانی میں مسلمان ہوئے، پہلے مسلمان، یہ تو بچپنے میں بھی پتھر غیر خداؤں کو مار رہے ہیں، جھوٹے خداؤں کو، دیوتاؤں کو، مورتیوں کو پتھر مار کے توڑ رہے ہیں۔ یہ کنسپٹ مسلمان کے سوا نہیں ہو سکتا کسی کا۔ فرمایا ابو بکر تجھے مارنا چاہتا، اپنی جان بچا لے۔ اتنی بات کہی تو پتھر مارا سیدھا اس باپ کے جھوٹے خدا کے منہ پر اور اس کا منہ توڑ دیا، اس کا بوتھا توڑ دیا۔ باپ نے پکڑ لیا، کہنے لگا بکر کیا کیا ہے تو نے؟ بڑا ظلم کر دیا ہے، میرا خدا جو ہے اس کا تو نے بوتھا ہی توڑ دیا۔
کہا ابو جی میں نے اسے کہا تھا کہ بھاگنا چاہتا ہے تو بھاگ جا، میں مارتا ہوں تجھے، بچاؤ، اپنا تحفظ کر۔ یہ بھاگا ہی نہیں، اپنا اس سے تحفظ ہی نہیں کیا۔ کہنے کہ بیٹا یہ تحفظ نہیں کر سکتے، یہ پتھر کی مورت ہے، ہم نے اس کو تراشا ہے، خود تخلیق کیا ہے۔ سنو توحید کے علمبردار کی بات سنو، تاکہ تمہارے ذہنوں میں اشکال ختم ہو جائے کہ کون پہلا مسلمان تو کون دوسرا مسلمان۔ اس وقت بچپن کے عالم میں ابوبکر صدیق نے کیا کہا؟ ابا جی تیرے عقل پر میں ماتم نہ کروں کہ جو ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورت ہو، جس کا تخلیق کرنے والا تو یا کوئی مستری یا کوئی محلے کا کوئی دوسرا آدمی ہو، انسان ہو، وہ تخلیق کرے اور پھر اس مورت میں جان بھی نہ ہو، چل پھر بھی نہ سکے، اپنا دفاع بھی نہ کر سکے، بتا وہ سجدے کے لائق ہے؟ کیسا تمہارا عقیدہ ہے؟ کس طرح تم اپنے آپ کو انسان سمجھتے ہو؟ اپنے ہاتھ سے تراشتے ہو اور اسی کو سامنے جھک جاتے ہو، اپنا خدا مان لیتے ہو۔ آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ اس پوری کائنات کا جو خالق ہے اس کو کسی نے نہیں بنایا، لم یلد ولم یولد ہے، نہ ہی اس کو کسی نے پیدا کیا، نہ اس نے کسی کو جنم دیا، وہ نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، وہ خود ہے، کب سے ہے، ابد الآباد ہے۔ اور اس رب نے مجھے بھی تخلیق کیا ہے، آپ کو بھی تخلیق کیا ہے، مجھے بھی اس رب نے بنایا ہے، تجھے بھی بنایا ہے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، سننے کے لیے کان دیے ہیں، بولنے کے لیے زبان دی ہے، پکڑنے کے لیے ہاتھ دیے ہیں، چلنے کے لیے ٹانگیں دی ہیں، سوچنے کے لیے اچھے برے کی پہچان کے لیے دماغ اور عقل دیا ہے۔ کیا رب، کیا میرے والد بتا کہ یہ پتھر کی مورتی حقدار ہے کہ اس کو بنا کے سجدہ کیا جائے، یا جس نے ہمیں سورسز آف نالج دی ہے، اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بتا اس کے وہ لائق ہے کہ اسے ہم سجدہ کریں؟ پریشان ہو گیا ابو قحافہ کہ یہ بچہ کیا کہہ رہا ہے۔ کہنے لگے چلو اب کوئی پیچھے آ جائے گا تو مارے گا ہمیں، چلو گھر چلو۔ گھر لے آئے۔ ابو قحافہ اپنی بیوی سے کہنے لگے اے میری زوجہ، یہ جو بیٹا ہے نا ہمارا چھوٹا سا ابو بکر، یہ جو ہے اس کو میں صنم خانے میں لے گیا ہوں اور اس نے ہمارے بڑے خدا کے پتھر مار کے بوتھا ہی توڑ دیا، اور ایسی ایسی آگے دلیلیں دی، ایسی ایسی باتیں بنا کر مجھے پیش کی۔ تو آپ کی والدہ محترمہ کہنے لگی کہ آپ کو ابھی پتہ چلا ہے کہ یہ ہمارے دین پر نہیں ہے؟ ابھی پتہ چلا؟ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی پتہ چلا ہے؟ ابو قحافہ بڑے تعجب کے ساتھ دیکھ کر کہتے ہیں کیوں تمہیں پہلے پتا تھا؟ کہا ہاں مجھے پہلے پتا تھا۔ کہا کس وقت پتا تھا؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا مجھے پتا تھا کہ یہ جو بچہ ہے یہ ہمارے معبودان باطلہ کا پرستش نہیں کرے گا، ان کا پیروکار نہیں ہوگا، یہ سچے وحدہ لا شریک خدا کو مانے گا۔ کہا کیسے پتا ہے؟ کہا میرے پیٹ میں ہوتا تھا، میں جھاڑو دینے کے لیے جھکتی تھی مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، میں برتن اٹھانے کے لیے جھکتی تھی مجھے تکلیف نہیں دیتا تھا، الغرض دنیا جہاں کے کام کرنے کے لیے میں جھکتی تھی، اپنی کمر کو خم دیتی تھی، یہ مجھے کوئی تکلیف نہیں دیتا تھا، لیکن جب صنم خانے میں جا کر میں بت کے سامنے جھکنا چاہتی تھی، یہ میرے پیٹ کے اندر اکڑ کر زبان حال سے مجھے پیٹ کے اندر سے کہتا تھا ماں اتنی گر گئی ہو کہ ہاتھ کی تراشی ہوئی مورتی کو سجدہ کر رہی ہو، باز آ جاؤ، تم اس پیکر ایمان اور اس مصطفیٰ کے وفادار
صحابی کی ماں بنے گی کہ جس کو کائنات میں مصطفیٰ سارے بشروں سے افضل و اعلیٰ بنائیں گے اور اپنا مصلی اور منبر اور ملت اسلامیہ کی خلافت عطا کریں گے. تجھے شرم نہیں آتی کہ تو جو تیرے بچے کو اتنی شانیں عطا کریں گے مصطفیٰ، تو اس مصطفیٰ کے رب کو چھوڑ کر ان جھوٹے خداؤں کے سامنے جھکتی ہے؟ کہتی پیٹ کے اندر اکڑ جاتے تھے. اب یہاں سوال ہے جو کہتے ہیں نبی کو تو پتہ ہی نہیں دیوار کے پیچھے کا، گھوڑے کی ٹانگوں کا نہیں پتا، چرپائی کے نیچے کتورا مرا پڑا تھا نہیں پتا، پھر دلیلیں اس پر دیتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ تمہاری کتاب میں یہ روایت لکھی ہوئی ہے، ترجمہ کرنے والے دیوبندی ہیں. آپ مجھے بتائیں، ابو بکر ماں کے پیٹ میں ہے اور اسے پتہ ہے میری ماں کس ارادے سے جھک رہی ہے، کام کرنے کے لیے جھک رہی ہے یا سجدہ کرنے کے لیے؟ کیونکہ یہ تو کنسیپٹ ذہن میں ہوتا ہے نا. ماں جھکنا چاہتی ہے، سامنے برتن بھی پڑے ہیں، کام کاج بھی پڑا ہے، مورتی بھی کھڑی ہے. اب ماں کے ذہن کے اندر گمان ہے کہ میں جھکنا چاہتی ہوں. اب کسی کو نہیں پتا کہ یہ ماں کیوں جھکنا چاہتی ہے، کیا کام کرنے کے لیے جھکنا چاہتی ہے یا اس مورتی کو سجدہ کرنے کے لیے، اس کی عظمت کو تسلیم کرنے کے لیے جھکنا چاہتی ہے، کسی کو نہیں پتا. ابو بکر ماں کے پیٹ میں جان رہے ہیں. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہو. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. یہی روایت حضرت علی شیر خدا کے بارے میں بھی ہے. اب مجھے بتائیں کون پہلا مسلمان ہے، کون بعد کا مسلمان ہے؟ یار کچھ خدا کا خوف کیا کرو. پہلے تو کی پدی نہ شورا. تیری اوقات کیا ہے کہ تو اتنے پیاری عظیم ہستیوں کا تقابل کرتا ہے؟ تجھے پتا ہے کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، ان کو کتنی شانیں ملی ہوئی ہیں؟ یہ میرے محبوب مصطفیٰ کریم محبوب خدا کے نور نظر ہیں. اس بحث میں مت پڑھو کہ کون پہلا ہے اور کون. میں تو یہی آپ کو سمجھاؤں گا، شاید میرے اوپر اعتراض بھی لگتے رہیں. میں آپ کو یہی سمجھاؤں گا کہ جو کہے نا ابو بکر پہلا ہے، کس طرح پہلا ہے؟ جی انہوں نے جوانی میں اسلام قبول کر لیا. اسے کہو پھر جوانی سے لے کر بچپن تک صدیق اکبر کی جو عمر گزری وہ کفر میں گزری، مجھے دکھا دے. مولوی احسان نے کا تو یہ عقیدہ ہے، اس نے تو ہمیں یہی بتایا ہے کہ وہ ماں کے پیٹ کے اندر ماں کو بھی غیر خدا کے سامنے نہیں جھکنے دیتا تھا. ایسا توحید پرست تھا، ایسا توحید کا علم بردار تھا، ایسا محافظ توحید تھا. کوئی کہے جی علی نے بچپن میں اسلام قبول کر لیا، علی پہلا مسلمان ہے. اسے کہو بچپن سے لے کر علی کی پیدائش تک، چونکہ جب حضور کے چچا مفلس تھے، نادار تھے، تو میرے کریم آقا نے ان کے بیٹے زیادہ تھے، تقسیم کر دیے سب پر. تو شیر خدا بچ گئے. حضور نے فرمایا شیر خدا تیری پرورش میں محمد کروں گا. تو اعلان نبوت سے پہلے شیر خدا کی پرورش حضور نے اپنی آغوش مبارک میں بٹھا کے کی ہے. ہم کئی ایسے جو ہے نا دور آئے ہیں کہ محبوب خدا کی آغوش میں علی ہوتے تھے اور حضور کی ریش مبارک ان کے سر کے ساتھ چھوتی تھی. تو کیا مجھے بتاؤ نا کلمہ پڑھنے سے پہلے علی مسلمان نہیں تھے؟ کافر، نعوذ باللہ من ذالک کافر تھے. تو کافر تو پلید ہوتا ہے، نجس ہوتا ہے. تو محبوب خدا کی تو آغوش جیسی کائنات میں کوئی نہیں ہے. جو مٹی میرے محبوب کے جسم مقدس کو مس کر رہی ہے وہ اور شیلائی سے افضل ہے. تو بتاؤ محبوب خدا کی گود کتنی عظیم ہوگی، کتنی عظیم ہوگی، کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ اس لیے اس تقابل میں نہ پڑھو. صدیق کی عظمت کو بھی سلام، وہ میرے محبوب کا وفادار تھا. علی کی عظمت کو بھی سلام، وہ بھی میرے محبوب کا وفادار تھا. رہا مسئلہ، کچھ کہتے ہیں عائشہ افضل، کوئی کہتے ہیں فاطمہ افضل. میں ایک دفعہ ایک جگہ تقریر کرنے گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے، کچھ رافضیوں کا رنگ ان کے اوپر چڑھا ہوا تھا. تو انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب ایک مسئلہ بھی حل کر دینا. میں نے کہا جی سارے مسئلے حل کروں گا، میں آیا جو مسئلے حل کرنے کے لیے ہوں. میری ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہے مسئلوں کو حل کروں. بتاؤ کون سا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے
میں ان کا انداز بیان جو ہے وہ سمجھ گیا کہ ان کا نقطہ نظر کیا ہے، لیکن میں نے کہا آپ بتاؤ۔ کہنے لگے کچھ لوگ کہتے ہیں عائشہ افضل ہے، کچھ کہتے ہیں فاطمہ افضل ہے، آپ کا کیا نقطہ نظر ہے؟ میں نے کہا تم میرے ٹھیکیدار ہو نقطہ نظر کے؟ میں تو آپ کے پاس بیان کرنے، تقریر کرنے چند منٹوں کے لیے آیا ہوں، چلا جاؤں گا۔ آپ کو کیا لگا میرے نقطہ نظر سے؟ کہتا نہیں جی دیکھیں نا پتہ ہونا چاہیے۔ میں نے کہا ایسا کبھی بھی سوال کسی پہ نہ کرنا۔ میں تیری چٹی داڑھی دیکھ کے مجھے شرم آ گئی، میں تجھے اور کچھ نہیں کہتا، لیکن کسی اور پہ سوال کرے گا تو شاید وہ تیری ایسی کی تیسی کر دے گا۔ یہ سوال مت کرو، ہاں یہ سوال کرو کہ لوگ یہ کہتے ہیں جی ہم کیا عقیدہ رکھیں، عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے، ہم عقیدہ کیا رکھیں؟ تم میرے ٹھیکیدار ہو، مجھے دیتے کیا ہو؟ آج تک تیری شکل میں نے نہیں دیکھی، تو مجھ سے پوچھتا ہے تیرا عقیدہ کیا ہے، تیرا نقطہ نظر کیا؟ میں نے کہا مجھے تو جو تنخواہ دیتے ہیں وہ بھی نہیں پوچھ سکتے کہ تیرا نقطہ نظر کیا ہے، تو کون ہوتا ہے؟ یہ سوال کرو کہ یہ جو کنسیپٹ ہے، کوئی کہتے ہیں عائشہ صدیقہ افضل، کوئی کہتے ہیں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا افضل ہے۔ استاد جی ہم کون سا عقیدہ رکھیں؟ ہمیں یہ بتا دیں آپ، کیونکہ میں آپ کا امام بن کے آیا ہوں، رہبر بن کے آیا ہوں، میں آپ کا خطیب بن کے آیا ہوں۔ تو کہنے لگا جی اچھا چلیں جی بتا دیں جی۔ میں نے کہا بابا جی اللہ نے فیس ریڈنگ دی ہوئی ہے مجھے، لوگ ڈنگر چراتے ہیں، میں نے ساری زندگی بندے چرائے ہیں۔ ہاں چھوٹا سا دکاندار بھی ہو تو کہتا ہے میں پبلک ڈیلنگ کی وجہ سے میں فیس ریڈنگ اللہ نے مجھے دی ہے۔ میں نے کہا میں نے تو ساری زندگی مسجد میں گزاری ہے۔ جس کو زنانی گھر سے لتر مارے وہ بھی مولوی کے پیچھے آڑ کے اوپر چڑھ جاتا ہے، جس کو بہو گھر سے نکال دے نکل جا گھر سے کھانستا ہے بڈھے، وہ بھی آ کے مولوی کہتا ہے ایک منٹ لیٹ کیوں آیا، جماعت لیٹ ہو گئی ہے۔ میں نے کہا میرے تو ایسے لوگوں سے واسطے پڑے ہیں، انتہائی اعلیٰ ظرف کے ساتھ بھی واسطہ پڑا، انتہائی کمینے سے بھی واسطہ پڑا ہے۔ میں الحمدللہ فیس ریڈنگ مجھے اللہ نے دی ہے، میں پہچان لیتا ہوں۔ میں تیرے اندر کا جو غبار ہے، گند ہے، وہ میں پہنچ گیا ہوں اس تک، لیکن اس کو میں عیاں نہیں کرنا چاہتا، میں پردہ رکھتا ہوں اس وجہ سے کہ اللہ تجھے ہدایت دے دے۔ میں نے کہا سن عائشہ افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ میں نے کہا اگر اس کو آپ بیوی ہونے کی، زوجہ ہونے کے اینگل سے دیکھیں گے نا تو پھر عائشہ افضل ہے، کیونکہ فاطمہ جو ہے امام الاولیاء کی بیوی ہے اور عائشہ امام الانبیاء کی بیوی ہے۔ اگر آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ زوجہ ہونے کی اینگل سے، بیوی ہونے کے اینگل سے، پھر عائشہ افضل ہے، اور بیٹی ہونے کے اینگل سے دیکھیں تو فاطمہ افضل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عائشہ صدیق اکبر کی بیٹی ہے اور فاطمہ محبوب خدا کی بیٹی ہے، جس کا کلمہ عائشہ کے ابا نے پڑھا ہے تو یہ مقام ملا ہے۔ فاطمہ اس کی بیٹی ہے، فاطمہ اس کی بیٹی ہے۔ اب بتاؤ بابا جی یا اور وہ پھکی دوں؟ خاموش ہو گیا۔ ہاں جی میں نے کہا یہ تقابل کرنے کا ہمیں کس نے حق دیا ہے؟ ہم کون ہوتے ہیں ان ہستیوں کا تقابل کرنے والے؟ جب حضور کے پیاروں کی بات آئے، صحابہ ہو یا اہل بیت ہو، عقیدت سے سلام کر کے اسے کہو بابا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ تیرا یہ سوال کرنا بتا رہا ہے کہ تیرے اندر غبار ہے گندا، تو میں تجھ جیسے جاہل کو سلام کر کے جان چھڑاتا ہوں، میں سب کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، میں سب کو مانتا ہوں مصطفیٰ کے بعد۔ یہ عقیدہ ہونا چاہیے۔